ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام تر تعریفات، تکبیرات، تحمیدات، تمجیدات، تقدیسات، تعظیمات، رکوع، سجود، عبادات، نظر و نیاز اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے، اس کے بعد انگنت اور لا تعداد درود و سلام حضور نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس و مقدس پر۔ معزز سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ بھائیوں کے سامنے زبان کی حفاظت کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی۔ کہ زبان کی حفاظت کرنا یہ انتہائی زیادہ ضروری اور تمام تر جسم میں سے اہم ترین جز پورے جسم کا وہ زبان ہے۔ اگر اس زبان پر کنٹرول ہو گیا، زبان درست چلنا شروع ہو گئی، بندہ زبان کی ہلاکتوں سے، اس کی آفات سے بچا لیا گیا، تو سمجھ لیجئے اس کا سارا جسم محفوظ ہو چکا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ حضرات گرامی، آئیے ذرا اسی زبان کے بارے میں ہم کتاب و سنت سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال قرآن حکیم کے اندر جہاں پر اپنی دیگر نعمتوں کو شمار کروایا، ان کا ذکر کیا، وہیں پر زبان کے بارے میں ارشاد فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں، زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ مطلب یہ کہ یہ اللہ رب ذوالجلال کا احسان عظیم ہے کہ پروردگار نے ہمیں زبان عطا فرمائی۔ پھر اس بات کو معمولی مت سمجھنا، قدرت کا بہت بڑا احسان ہے اپنے بندے کے اوپر کہ اس مالک نے انسان کی اس زبان کے اندر قوت گویائی رکھی ہے، بولنے کی طاقت موجود ہے۔ ہمیں شاید اس نعمت کا احساس نہیں ہوگا، نہ زبان کا نہ قوت گویائی کا، چونکہ الحمدللہ ہمارے پاس یہ نعمت موجود ہے۔ اور کسی بھی نعمت کا احساس اس بندے کو ہوتا ہے جس بندے کے پاس وہ نعمت موجود نہ ہو، یا پروردگار نے وہ نعمت دے کر اس سے چھین لی ہو۔ اس بندے سے پوچھیے اس نعمت کی قدر کیا ہے۔ جن کے پاس زبان تو ہے مگر زبان میں قوت گویائی نہیں ہے، بولنے کی طاقت مالک نے عطا نہیں کی، ان سے پوچھ کے دیکھیے وہ کس قدر زیادہ تکالیف سے دوچار ہیں، وہ کسی کو اپنی بات سمجھانے کے لیے کیا کچھ انہیں کرنا پڑتا ہے، اور تب بھی اپنا معافی ضمیر دوسرے بندے کو سمجھا نہیں پاتے۔ یہ قدرت کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کیجیے۔ اور پھر حضرات، اس نعمت کے حوالے سے اللہ رب ذوالجلال نے سوال کرنا ہے کہ ہم نے اس نعمت کو کس طرح استعمال کیا، اور یہ ہم اپنے رب کے حضور جواب دہ ہیں اس کے بارے میں۔ اور یہی زبان کل قیامت والے دن میدان محشر میں بندے کے خلاف گواہی دے گی اللہ کے حضور کہ مجھے کس انداز سے استعمال کیا گیا۔ آپ یہ اوپر مکمل کنٹرول ہے انسان کا، وہ چاہے تو اس زبان سے قرآن کی تلاوت کرتا رہے، ذکر کرتا رہے، نیک چیزیں، نیک اعمال کے بارے میں رہنمائی کرتا رہے، اچھے افعال سر انجام دیتا رہے،
چاہے وہ انسان اس زبان سے برائیاں سر انجام دیتا رہے، یہ زبان مسلسل چلتی جائے گی، رکے گی نہیں. یہ قدرت کی طرف سے اسے قوت دے دی گئی ہے. لیکن جب اس کی پکڑ ہوگی یا اس کی وجہ سے پکڑ ہوگی تو پھر انسان اس پکڑ سے اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکے گا. تو حضرات گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. ذرا اس فرمان کی اہمیت پہ غور کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کی سب سے زیادہ غلطیاں فی اللسان اس کی زبان کے اندر ہیں. یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. سب سے زیادہ ابن آدم کی خطائیں اور غلطیاں اس کی زبان کے اندر ہیں. یہی زبان ہے جو انسان کو مسلسل نیک عمل کرتے کرتے جنت تک بھی لے جائے گی، اور یہی زبان ہے جو انسان کو جہنم کا ایندھن بھی بنا دے گی. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے لوگوں، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ. اور لوگوں یاد رکھو، علیکم بالصدق، ہمیشہ سچ بولا کرو. فإن الصدق یہدی الی البر، یہ سچ نیکی اور بلائی کی طرف لے کے جاتا ہے. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور یہی نیکی اور بلائی جنت کی طرف لے کے جاتی ہے. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا. بندہ مسلسل سچ بولتا رہتا ہے اور اس کی سچ بولنے کی عادت بن جاتی ہے، زبان کے اوپر سچ جاری ہو جاتا ہے. حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، حتیٰ کہ وہ بندہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ سچ بولنے والا انسان ہے. اور پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكِذْبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا. لوگوں، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچایا کرو. جھوٹ بندے کی برائیوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور برائیاں انسان کو جہنم کی طرف لے جائیں گی. بندہ مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے، اور پھر جھوٹ بولتے ہوئے بندے کو ذرا بھی کچھ بھی احساس نہیں رہتا کہ آیا واقعتاً میں کوئی جرم کر بھی رہا ہوں یا نہیں کر رہا. بندے کے اندر احساس تک ختم ہو جاتا ہے. اور جب انسان کی یہ حالت ہو جاتی ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، اللہ کے نزدیک اس بندے کو کذاب، ایک جھوٹا شخص لکھ دیا جاتا ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، لوگوں، الصدق ینجی والکذب یہلک، یہ سچ ہی نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک اور برباد کرتا ہے. حضرات گرامی، یہ سچ اور جھوٹ زبان سے ہی جاری ہو رہا ہے. انسان چاہے تو اس سے سچ بولے، چاہے تو جھوٹ بولے، یہ زبان کا عمل ہے. اور اسی زبان سے جھوٹ میں سے سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ آئیے ذرا قرآن حکیم کو اٹھائیے اور احادیث کو اٹھائیے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، الا انبئکم باکبر الکبائر. صحابہ توجہ سے میری بات کو سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کروایا. پہلے سب کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کروایا اور پھر ان سے مخاطب ہو کر سوال کیا، میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو یا میں تمہیں بتلاؤں، انبئکم باکبر الکبائر، تمام تر گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول آپ ہی بتلا دیجیے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ سنو، اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور حضرات گرامی، یہ گناہ کہاں سے آتا ہے؟ اس گناہ میں کون سے افعال ہیں بندے کے جو سرزد ہو رہے ہیں؟ سب سے زیادہ شرک کے اندر بندے کی زبان ہے جس سے شرک کا ارتکاب ہو رہا ہے. کس طرح ہم شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں؟ ذرا اللہ کے قرآن کو اٹھا کے دیکھیے. رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. لوگوں، اپنی زبانوں سے یوں ہی کہہ دیتے ہو یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، رب نے اس کو حلال نہیں کیا، اس کو حرام نہیں کیا. تم اپنی مرضی سے کسی کو حلال بھی کہہ رہے ہو، حرام بھی کہہ
کہہ رہے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یہ تم رب کے معاملے میں بہت بڑا جھوٹ بول رہے ہو، اور پھر سن لو ایسا جھوٹ بولنے والا لا یفلحون کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ آج اللہ کی ذات کے بارے میں ہم کس طرح جھوٹ بول رہے ہیں؟ کوئی انتہا ہے جھوٹ بولنے کی؟ رب اکبر کی قسم ہے ہم تو رب کے قرآن کے بارے میں حیا نہیں کرتے، نبی کی سیرت کے بارے میں حیا نہیں کرتے، اتنا بڑا جھوٹ اللہ کے ذمہ لگا دیتے ہیں، نبی کے ذمہ لگا دیتے ہیں، جو نہ بات رب نے کہی ہے نہ نبی نے کہی ہے۔ اور آج ہمارے دور کا سوشل میڈیا کا مفتی اپنے موبائل اور لیپ ٹاپ پہ بیٹھا نہ جانے کس بات کو اللہ کی طرف بھی منسوب کرتے جا رہا ہے، نبی کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ اور خدارا اپنے معاملات کا جائزہ لو، ان معاملات کی خبر لو، اس معاملے میں احتیاط برتو، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ بہت بڑا جھوٹ ہے، اور یہ رب اور نبی کے ساتھ شرک اور بہت بڑا کبیرہ ترین گناہ ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کر لیا، ہم نے کیا کیا، یہ تو ایک اچھی بات تھی، کہا گیا یہ قرآن میں ہے، حالانکہ سارے قرآن میں وہ بات موجود ہے نہیں ہوتی۔ اور کوئی اچھی بات اٹھائی اور اس کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حالانکہ وہ فرمان نبوی نہیں ہے، اور یوں ہی اٹھایا اور آگے شعر پہ شعر کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندے سن، تو نے تو شعر کر دیا، لوگوں نے حدیث سمجھتے ہوئے تیرے اوپر اعتماد کرتے ہوئے ہزاروں لوگ اسے لائکس کر رہے ہیں، لائک تجھے ملتے جائیں گے، اسے لائک کیا، شیئر کیا، وہ تمام تر کا جرم تیرے اوپر آ رہا ہے۔ آغاز تو نے کیا تھا، پہلا مجرم تو بنا تھا۔ اور حضرات گرامی یاد رکھیے، اگر آپ حدیث کے بارے میں نہیں جانتے تو خدارہ حدیث کے بارے میں یوں جس بات کو بھی دیکھا کہ یہ فرمان پیغمبر ہے اس کو آگے فارورڈ شیئر نہ کیا کریں، اپنے ہاتھوں کو روکیں۔ یہ سوشل میڈیا پہ ہماری جو تبلیغ ہو رہی ہے، رب اکبر کی قسم ہے اس سے اسلام پھیلتا نہیں، یہ اسلام کا حلیہ بگڑ رکھا ہے، نقصان ہو رکھا ہے۔ جب تک آپ نے کسی حدیث کے بارے میں یا تو خود آپ کے اندر اتنی صلاحیت موجود ہو، آپ حدیث کے متن کو سمجھنے والے کو، اس کے مفہوم کو سمجھنے والے کو، حدیث کی اصل کتاب تک آپ کی دسترس ہو، اصل کتاب سے جا کر دیکھ لے واقعتاً یہ فرمان پیغمبر ہے، یا قرآن سے دیکھ لیں یہ اللہ کا فرمان ہے، تو ٹھیک ہے آپ اسے پھیلائیے، عام کیجئے، یہ تبلیغ ہے۔ لیکن جب آپ کی دسترس اس تک نہیں ہے تو پہلے مستند حدیث کے علماء کے پاس آئیے اور آ کر ان سے تحقیق کیجئے کہ واقعتاً یہ اللہ کا فرمان ہے، اس کے قرآن میں موجود ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعتاً یہ فرمان ہے، یہ حدیث ہے، ہم اسے بولیں یا پوسٹ کریں، ہمیں اس کی اجازت ہے۔ پہلے مستند علماء سے اس کی اجازت لو پھر شیئر کرو، وگرنہ یاد رکھیے سچ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من یقل علیہ ما لم اقل، جو بندہ کوئی ایسی بات کہہ دے میرے متعلق جو میں اللہ کہ نبی نے نہیں کہی، وہ میرا قول نہیں تھا، میرا فرمان نہیں تھا، میں نے یہ نہیں کہا تھا۔ لیکن اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ یہ فرمان پیغمبر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بھی جانتا تھا کہ یہ فرمان پیغمبر نہیں ہے، فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس بندے کو چاہیے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے۔ یہ انسان جہنم کا ایندھن بن چکا ہے اپنے اس عمل کی وجہ سے۔ حضرات گرامی یہ معمولی بات ہے، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے، وہ اپنے والد گرامی سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتے ہیں، ابا جان آپ بھی رسول اللہ کے ساتھی تھے، لوگ حدیثیں بیان کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ کہا بیٹا میں اس لیے نہیں کرتا، شاید میں کوئی بات ایسی بیان کر دوں جو میرے نبی کی نہ ہو، لیکن میں بھول چکا ہوں، اور بات بیان کرتے کرتے درمیان میں کچھ لفظ میں زبیر اپنی طرف سے بول دوں، میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میرے نبی نے کہا تھا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے ذمہ جان بوجھ کر جھوٹی بات لگا دے اس انسان کو چاہیے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ میں صرف اس حدیث کی وحی سے ڈرتے ہوئے میں زبیر زیادہ حدیث کو بیان نہیں کرتا۔ حضرات گرامی اور آج کا ہمارا جوان
اور بزرگ ہمارے انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا طوفان چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. اور اللہ کے بندو یہ ہماری ہلاکت تباہی اور بربادی ہو رہی ہے. یہ اسلام پھیل نہیں رہا, یہ اسلام کا چیرہ مسخ ہو رہا ہے. اسلام میں وہ احکامات ہی موجود نہیں ہیں جو کچھ ہم پھیلا رہے ہیں. یوں ہی کسی کا ویڈیو کلپ اٹھا دیا اور فوراً شیئر کر دیا. اور اللہ کے بندو مت شیئر کرو, پہلے اس کی تحقیق کرو, پوری اس کی چھان پھٹک کرو, چھوری چھان بھین کرو. علماء سے پہلے تحقیق کرو, ان سے آ کر پوچھو جو ممبر و محراب اور مصلی کے وارث ہیں, ان کے پاس آ کر سوال کرو. واقعتاً ہم یہ کر لیں, اسلام اجازت دیتا ہے, پھر کیجئے, وگرنہ سمجھ لیجئے یہ سب جھوٹ ہے اور قیامت والے دن یہ سب کچھ وہاں پر موجود ہوگا. یاد رکھیے یہ میرا ڈیٹا ختم نہیں ہوتا, بھولے میں نہ رہنا میں نے کر دیا ڈیلیٹ ہو گیا, ختم نہیں. اگر ایسا کر چکے ہیں تو آؤ اللہ کے حضور سچی توبہ کرو, اللہ سے معافی مانگو, سچی توبہ کرو, رب سے معافی مانگو کہ غلطی میں نہ جانے کیا کچھ ہم کرتے رہے. اللہ سے معافی مانگو, توبہ استغفار کرو, اپنے معاملات کی اصلاح کرو اور اس کے بعد آئندہ سے محتاط رہنا, وگرنہ کل قیامت والے دن یہ سارا ریکارڈ بندے کے سامنے موجود ہوگا. حضرات گرامی, اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے حدیث بولنے کے اندر, حدیث بیان کرنے کے اندر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اس میں یوں غفلت اور سستی نہیں چاہیے. ہمارا کیا ہے, آج کسی جگہ پر بندے جمع ہو جائے نا دو چار, بے شک ہم فوتگی پر بیٹھے ہیں, شادی پر بیٹھے ہیں, اگر کوئی بات کرنا شروع کر دیں, ہر بندہ مفتی سے کم نہیں ہوتا, ہر بندہ دین کے معاملے کے اندر مفتی سے کم نہیں ہوتا. اس انداز سے بے دریغ اور بڑی جرت کے ساتھ فتویٰ دے رہے ہیں جس میں بڑے بڑے علماء مشورہ دینے سے پہلے 70 مرتبہ سوچتے ہیں. اور ہمارا عام مسلمان بھائی جس کو حدیث کے نام کا بھی صحیح طرح سے نہیں پتا, سیاستہ کی حدیث کے نام کا نہیں پتا, حدیث کے کتابوں کے نام کا نہیں پتا, ان کے مصنفین کا نہیں پتا, اس کے بیان کرنے کے اصول کا نہیں پتا, وہ وہاں پر مفتی بن کر بیٹھا گیا اور بے دریغ فتوے دے رہا ہے. اللہ کے بندو بچو اس معاملے سے, یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے جو آج ہمارے اندر سرایت کر چکا ہے. اس معاملے کے اندر ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اور اسی طرح زبان کی ہلاکتوں میں سے ایک بہت بڑی ہلاکت زبان کا انتہائی غلط استعمال. کس انداز سے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بہت بڑی وعید, توجہ کے ساتھ سنیے گا. یہاں پر چونکہ ہماری تاجر برادری زیادہ ہے, خطبہ جمعہ میں شریک, ان کی مناسبت سے یہ بات بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. صحیح مسلم کی حدیث ہے, محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ثلاثۃ, 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں, ان کے لیے 4 عذاب ہوں گے لگاتار. پہلا عذاب, لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, اللہ ایسے لوگوں سے قیامت والے دن کلام تک نہیں کرے گا, بات تک نہیں کرے گا. یہ اللہ رب ذوالجلال کی سخت ترین ناراضگی کا اشارہ ہے کہ اللہ اس بندے سے کلام کرنا بھی پسند نہیں کرتے. یہ اللہ کی سخت ترین ناراضگی. ولا ینظر الیہم, اللہ رب ذوالجلال نظر رحمت کے ساتھ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. ولا یزکیہم, اللہ ایسے گناہگاروں کو ان کے گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا, وہ اسی طرح گناہوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان کے لیے جہنم میں دردناک عذاب ہوگا. 4 قسم کی وعیدوں کے بعد کیا فرمایا تھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میرے بھائی ذرا خدا را, میں اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں اپنے سننے والوں کو, اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں توجہ کے ساتھ, میری بات نہیں ہے, زبان میری حرکت کر رہی, بیان میں سنا رہا ہوں, لیکن یہ الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت اور رسالت کے ہیں. اے میرے مسلمان بھائی آج سن, تو شاید نماز جمعہ کے لیے آیا تھا, بہت بڑا کام, بڑی فضیلت اور عظمت والا کام, لیکن سن تو صحیح, آیا جمعہ پڑھنے کے لیے تھا, ذرا دیکھ تو صحیح تو ہے کیا,
آج ذرا سن، فرمانے پیغمبر سن کہ 3 بندے اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، اللہ ان کی طرف نہیں دیکھے گا، اللہ گناہ سے پاک نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب۔ وہ 3 کون ہے؟ پہلا، المسبل ازارہ، اپنی شلوار، تہبند، پینٹ، چادر کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ اب ذرا اٹھیں گے نا مسجد سے، دروازے سے باہر نکل کے جاتے ہوئے گھر کی طرف ضرور اپنے ٹخنے دیکھنا، اور میرے مسلمان نمازی بھائی ضرور اپنے ٹخنے دیکھنا۔ جب صبح اٹھ کے اپنی دکان پر جائے گا اپنے ٹخنے ضرور دیکھنا، جب صبح دفتر میں جائے گا یا کل کسی شادی بیاہ کے فنکشن میں جائے گا، اور میرے مسلمان بھائی ضرور اپنے ٹخنے دیکھنا۔ میرے نبی نے کہا تھا جس کا ٹخنا ڈھانپا ہوا اپنی چادر کو لٹکانے والا اور پینٹیں پہننے والوں، جب تک پینٹ پاؤں میں نہ رگڑی جائے ہمارا شوق پورا نہیں ہوتا۔ اور اپ ٹو ڈیٹ، اپ ٹو گریڈ بننے والوں، اپ گریڈ ہونے والوں، میرے مسلمان بھائی، تو ایک مسلمان ہے، تیرے سامنے آئیڈیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تو کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا اللہ دیکھے گا بھی نہیں، اللہ کلام نہیں کرے گا، گناہ سے پاک نہیں کرے گا۔ دردناک عذاب ہوگا کس کو؟ جو ٹخنے ڈھانپنے والا ہے۔ المسبل ازارہ، مرد کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے، عورت کے لیے ضروری ہے وہ ٹخنے کیا اپنے پاؤں کو بھی ڈھانپے، لیکن مرد کے لیے ٹخنے ننگے رکھنا صرف نماز نہیں، ہمیشہ اس کے لیے حکم ہے۔ اور ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ وضو کرو، شلوار کو اوپر اٹھا لو، اس کو فولڈ کرو، نماز پڑھی، گیٹ پہ پہنچے دوبارہ اسی طرح وہ شلوار نیچے لٹک رہی ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں المسبل ازارہ، جس کی شلوار لٹکی، پیر اس کی لٹکی، تہ بند لٹکا، ٹخنے ڈھانپے گئے، اللہ اسے 4 قسم کے عذاب سے 2 کرے گا۔ دوسرا انسان، والمنان، وہ انسان جو کسی پر احسان کرتا ہے، احسان کرتے ہوئے پھر احسان کو بعد میں جتلاتا ہے تو میرے سامنے بول رہا ہے، آنکھیں اٹھا رہا ہے، یاد ہے تو بڑی مصیبت میں تھا، میں نے تمہیں مصیبت سے نکالا تھا، تیرے اوپر برا وقت تھا، میں تیرے کام آیا تھا، تیری بیٹی کی شادی تھی، سامان میں نے بنوایا تھا، تیری بیٹی کا رشتہ میں لے کے آیا تھا، کسی کے اوپر احسان کر دیا۔ المسبل المنان، احسان کر کے احسان جتلانے والا، احسان نیکی کے لیے کیا تھا، 4 قسم کے عذاب تیرے منتظر ہیں اگر تو احسان جتلا رہا ہے۔ اور تیسرا گروہ، تاجر بھائیوں توجہ کیجئے، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، بات کو معمولی مت سمجھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المنفق سلعته بالحلف الكاذب، ایک وہ تاجر جو اپنے سامان کو بیچنے والا جھوٹی قسمیں اٹھا کر کیا کرتے ہیں؟ بھائی میں نے خود 120 روپے کلو سیب تو میں خود لے کے آیا ہوں، اب میں نے 130 میں دینے ہیں، اللہ کے بندے تو نے 5 روپے کی خاطر اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اور اپنے کپڑے کو بیچتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے؟ سامان تجارت کو بیچتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے؟ ہر چیز کے اندر آج میرا مسلمان بھائی کیا کر رہا ہے؟ مجھے اوروں سے تو کوئی گلہ شکوہ نہیں، میں اپنے مسلمان بھائی کی بات کر رہا ہوں، رب اکبر کی قسم ہے اکثر مسلمان اس معاملے کے اندر سستی کا شکار ہو چکے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹی قسم اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا المنفق سلعته بالحلف الكاذب، جھوٹی قسم کے ساتھ اپنے سامان کو بیچنے والا 4 قسم کے عذاب سے 2 ہوگا۔ اللہ اس سے کلام تک نہیں کرے گا، اللہ اس کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اللہ نظر رحمت سے اس کی طرف نہیں دیکھے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا جو سامان تجارت کو جھوٹی قسم کے ساتھ بیچنے والا ہے۔ اور آج جھوٹی قسم کو ہم اتنا معمولی سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ بھی کوئی گناہ ہے، کوئی بات نہیں، جھوٹی قسم اٹھا لو، لوگوں کی کیا حالت بن چکی ہے۔ آج کورٹ کچہری میں کیا ہو رہا ہے؟ جھوٹی قسم، جھوٹی قسم، جھوٹی گواہی ادھر دی، اور پھر آ کے پوچھتے ہیں حضرت صاحب بتلائیے میں نے وہ جھوٹی قسم اٹھا لی، اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ کے بندے یہ جھوٹی قسموں کے کفارے وہ اس وقت ہیں جب تو نے بھولے میں اٹھا لی، جو ارادتاً اٹھا رہا ہے وہ تو کفر کی حد تک پہنچ چکا ہے۔
وہ معمولی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اپنی مسجد پاک کے اندر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے صحابہ سے مخاطب ہوئے, میرے صحابہ میں تمہیں کبیرہ ترین گناہ بتلاؤں؟ صحابہ نے کہا ضرور بتلائیے. آپ نے فرمایا الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, اور فرمایا اس کے بعد فرمایا حقوق الوالدین, اپنے والدین کی نافرمانی کرنا. فرمایا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہادت الزور, جھوٹی قسم. اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اپنی مسجد پاک میں تکیے کے ساتھ. جب جھوٹی قسم کا معاملہ آیا ٹیک کو چھوڑ دیا, چہرے کا رنگ بدل گیا, غصے سے سرخ ہو گیا اور ٹیک کو چھوڑ کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے الا و شہادت الزور و قول الزور, الا و شہادت الزور و قول الزور, الا و شہادت الزور و قول الزور. اور لوگوں سن لو, جھوٹی قسم جھوٹ بولنا, جھوٹی قسم جھوٹ بولنا, جھوٹی قسم جھوٹ بولنا. اور لوگوں سن لو ادلت شہادت الزور الاشراک باللہ, یہ جھوٹی قسم اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ دونوں جرم برابر ہو چکے ہیں. یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور آج ہمارے نزدیک جھوٹ بولنا کوئی گناہ ہی نہیں, جھوٹی گواہی دینا کوئی گناہ نہیں, جھوٹی قسم اٹھانا ہم اس کو جرم ہی نہیں سمجھتے. صرف وقتی جان چھڑانے کے لیے اور اپنے مفاد کے لیے بڑی بڑی قسمیں اٹھا جاتے ہیں, حتیٰ کہ اللہ کی ذات کا حیا نہیں کرتے. رب کے نام کی قسم, اور وہ بھی جھوٹی, ایک بندہ ہو کر اٹھائے. اس سے بہتر تھا یہ مر جاتا اور رب کے نام کی قسم نہ اٹھاتا. صرف معمولی سے مفاد کے لیے رب کے نام کی قسم, اللہ کے نام کی قسم جھوٹی اٹھا دی. تو نے اللہ کا حیا نہیں کیا, اللہ کا بھی بھرم نہیں کیا, اللہ کے نام کی قسم کھا گیا اور وہ بھی جھوٹی. وما قدر اللہ حق قدری, افسوس تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی. اللہ کے مقام کو نہیں سمجھا, تم نے رب کو پہچانا ہی نہیں. رب کا نام لے کر معمولی فوائد حاصل کرتے ہو اور وہ بھی جھوٹ کے ذریعے سے. اور حضرات گرامی آخری بات, وقت کچھ زیادہ ہو چکا ہے, آخری بات اسی جھوٹ کے ضمن کے اندر زبان کی ہلاکتوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, فرمایا میری امت کے لوگوں لا تلعنوا بلعنت اللہ, لوگوں تم اللہ کی لعنت کے ساتھ کسی کے اوپر لعنت نہ بھیجا کرو, مت لعنت بھیجو کسی کے اوپر. کہا اللہ کے رسول ہوگا کیا؟ سنیے ذرا. فرمایا ایک بندہ لعنت بھیجنے والا لعنت بھیجتا ہے, اس نے کسی کو مخاطب کر کے لعنت کہہ دیا. محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعنت چلتی چلتی آسمان کی طرف پہنچی, آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے, لعنت واپس پلٹی زمین کی طرف. جب زمین پر پہنچی تو زمین کے دروازے بند کر دیے گئے, زمین کے اندر بھی اسے جانے کی اجازت نہ ملی. پھر لعنت یمین و شمالا, پھر لعنت اوپر اٹھی, کبھی دائیں جاتی کبھی بائیں جاتی ہے, یوں زمین کے اوپر گھومتی ہے. اور پھر چلنے کے بعد بالآخر وہ بندہ جس کے اوپر لعنت کی گئی ہے بھیجی گئی ہے, لعنت اس بندے پہ پہنچتی ہے. اگر وہ بندہ لعنت کا مستحق ہے تو لعنت وہیں پہ ٹھہر جاتی ہے, اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے تو لعنت اسی طرح واپس پلٹتی ہے اس بندے کے اوپر جو اپنی زبان سے کسی کے اوپر لعنت بھیجنے والا ہے. لعنت کا مستحق کون ہوتا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, وہ یہود و نصارہ گمراہ لوگ جنہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا تھا, وہ لعنتی ہیں, ان کے اوپر لعنت ہے. اللہ رب ذوالجلال نے قرآن حکیم میں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی بن مریم, کہ عیسیٰ بن مریم اور داؤد کی زبان کے ذریعے اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی. وہ کون تھے؟ وہ یہود و نصارہ تھے جنہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا تھا. اس جرم کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت بھیجی گئی ہے. باقی ہمارا کیا حاج؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, ہمارے ملازمین اگر کام ٹھیک نہ کرے تو ہماری زبان پر معمولی جملہ لعنت ہو تم پر, تمہیں تو کام کرنا ہی نہیں آتا. اپنی سواری اگر وہ صحیح طرح سے نہ چلے, گاڑی پنچر ہو گئی تو اس کے اوپر لعنت بھیجنی شروع کر دی. کیا ہوا ہے؟ ابھی تو سفر شروع کیا, لعنت ہو اس پر. یہ فوراً میرے لیے نقصان اور اندیشہ اور پریشانی کا باعث بن چکی ہے.
اور اسی طرح اپنے سامان تجارت کے اوپر، اپنی دکان کے اوپر، اپنے کاروبار کے اوپر. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مائیں اپنے بچوں پر جب بچوں سے تنگ ہوتی ہیں کسی بھی وجہ سے، بچوں کی ضد کی وجہ سے، تو مائیں اپنے بچوں کے اوپر بھی لعنت بھیجنا شروع کر دیتی ہیں. اور اسی طرح اساتذہ اکرام اپنے شاگردوں کے اوپر جب ان کی مرضی کے مطابق تیار نہیں ہوتے، ٹیسٹ اچھا نہیں ہوتا، رزلٹ صحیح نہیں ملتا، تو اپنے شاگردوں کے اوپر اسی انداز سے لعنت بھیجتے ہیں. اور خدا را اس عمل سے لکیے، یہ زبان کا بہت بڑا ہلاک کرنے والا جرم ہے جو لعنت کی صورت میں کیا جا رہا ہے. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری ہو، اللہ کی پھٹکار ہو، اللہ کی ناراضگی ہو، اللہ کا عذاب ہو. یہ تمام تر لعنت کے مفہوم ہے. خدا را اگر کسی کو دعا نہیں دے سکتے تو اس کے لیے بد دعا کی زحمت نہ کیجیے. جب آپ اپنی سواری کو، اپنی کاروبار کو، اپنی اولاد کو، اپنی شاگردوں کو اور اسی طرح اپنے ملازمین کو جب ان پر لعنت بھیج رہے ہو، بتلائیے رحمت کہاں سے آئے گی؟ کسی رحمت کی امید لیے بیٹھے گا؟ خدا را ان زبان کی ہلاکتوں سے اور زبان کے غلط استعمال سے اپنی زبان پہ کنٹرول کیجئے. یہ شریعت کے منافی چیزوں کو اپنے آپ سے دور کیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو پروردگار ہمیں زبان کا درست استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم والحمد للہ رب العالمین.